قابل احترام معززین کرام، ہمارے ہاں وطن عزیز میں آج ذوالحج کی 8 تاریخ ہے اور مملکت عربیہ السعودیہ میں آج ذوالحج کی 9 تاریخ ہے۔ 9 ذوالحج یوم عرفات یہ سال کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ لاکھوں حجاج کرام، لاکھوں زائرین حرم، مشرق مغرب شمال جنوب، کالے گورے سرخ سیاہ، طرح طرح کی رنگتوں کے مالک، مختلف زبانیں بولنے والے اپنی زبانوں کو بھلا کر، اپنی تہذیب کو ایک طرف رکھ کے، اپنی معاشرتی حیثیت سے باہر نکل کر سارے کے سارے 2 انسلی چادریں بدن پہ اوڑھے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف رواں دواں ہیں اور زبانیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر ایک کی زبان پر تلبیہ کے یہ مقدس کلمات رواں دواں۔ آج یہ منظر الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں، بہت سے خوش نصیب خود وہاں موجود ہیں، اور آئیے ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دلوں کے کشکول پھیلا کے التجا کریں کہ یوم عرفہ کا صدقہ مالک ہمیں بھی وہ گھڑیاں نصیب فرمائے، ہمیں بھی آج کے دن عرفات میں اپنے محبوب بندوں کی معیت میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ سورہ حج میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ کے پیارے خلیل ہیں، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے جد اعلیٰ ہیں، محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، رب کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما چکے ہیں۔ اعلان الہی آتا ہے، حکم ربانی اپنے خلیل کی سماعتوں تک پہنچتا ہے، اذن فی الناس بالحج۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے کہ آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب یہ حکم الہی جناب خلیل کو ملا، بارگاہ الہی میں عرض کی مولا یہاں سامنے تو کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی، الہی میں ہوں، اسماعیل ہے، چند ایک لوگ ہیں، باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ اعلان کر دوں، یا اللہ میرا یہ اعلان کون سنے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل نے یہ عرض کی، رب جلیل جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیک الاذان وعلی البلاغ۔ اے ابراہیم، اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور اسے اپنی مخلوق کی سماعتوں تک پہنچانا مجھ رب عالمین کا کام ہے۔ آپ اعلان کیجئے، آپ کا اعلان صرف آپ کے قریب موجود لوگ ہی نہیں، عالم ارواح میں جو روحیں موجود ہیں، اپنے باپوں کی پشت میں جو ارواح ہیں، اپنے ماؤں کے رحم میں جو جنین موجود ہیں، میں رب کائنات ان باپوں کی پشتوں میں موجود، ان عالم ارواح میں موجود اور ماؤں کے رحم میں جنین کی صورت میں موجود ساری مخلوق کی سماعتوں تک آپ کا اعلان پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جناب ابراہیم نے اعلان فرمایا اور جس سعید روح نے اس اعلان کو سن کر جتنی بار لبیک کہا، اللہ نے اتنی بار ہی اس کی قسمت میں حج کی سعادت رقم فرمائی۔ اعلان فرمایا کہ ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے، حج کا اعلان کر دیجئے، یأتوک وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک رجالا۔ اے ابراہیم، آپ اعلان کریں گے میرے اس عزت والے گھر کی تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے، اس کے حج کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے۔ آج مینا سے جب قافلے رواں دواں ہیں، ایک نظر انہیں بھی دیکھیے اور پھر سورہ حج کی اس آیت پہ بھی نگاہ ڈالیے اور پھر اللہ کے کلام کی صداقتوں پہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آئیے کہ وہ رب کائنات جانتا تھا کہ میرے اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے۔
وعلی کل ضامر، ضامر ضاد کے ساتھ عربی میں اس اونٹنی اور اس سواری کو کہا جاتا ہے جسے طویل سفر کی وجہ سے دور دراز سے چلا کر مالک لایا ہو، مسافر لے کے آیا ہو، اور طویل سفر کرنے کی وجہ سے وہ اونٹنی دبلی ہو چکی ہو، اس کی صحت خستہ ہو چکی ہو، وہ جو دبلی اور کمزور ہو چکی اونٹنی ہے اسے عربی میں ضامر کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ ابراہیم جب آپ اعلان کریں گے یاتوک رجالا، پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی کمزور خستہ اونٹنیوں پہ سوار ہو کر، من کل فج عمیق، مشرق مغرب شمال جنوب ایشیا یورپ امریکہ افریقہ دنیا کے معلوم خطوں سے جہاں جہاں انسانی آبادی ہوگی، اے ابراہیم وہاں سے میرے گھر کے زائرین آیا کریں گے۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے خلیل کو اعلان فرمایا تھا، قرآن کا حصہ بنا دیا، اور آج اس کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حج، اللہ اکبر، اسلام کا رکن اعظم، اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا اہم رکن ہے، اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ حج کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں سکھانا کیا چاہتا؟ آخر حج کا پیغام کیا ہے؟ حج کا اصل مقصود کیا ہے؟ وہ کیا نکتہ ہے؟ وہ کیا درس ہے؟ وہ کیا پیغام ہے جو اس مناسک حج کے ذریعے پروردگار قدوس اپنے بندوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا؟ اور حج کے مناسک میں گزشتہ دنوں فجر کے دروس میں بھی ہم نے بات کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت مناسک حج میں بڑی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آج حاجی وہی دو انسلی چادریں اوڑھتے ہیں جو ابراہیم و اسماعیل نے زیب تن کی ہوئی تھیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہوئی تھیں۔ آج ہر حاجی کی زبان پر تلبیہ کے وہی مقدس الفاظ اور کلمات ہیں جو زبان خلیل پہ جاری تھے، جو زبان اسماعیل پہ رواں ہوئے، اور جن مقدس کلمات کو زبان محمدی نے شرافت عطا فرمائی، اپنی زبان کریم سے ادا فرما کے جن کی عظمتوں کو محمد الرسول اللہ نے بام عروج پہ پہنچا دیا، آج وہی تلبیہ ہر حاجی کی زبان پہ رواں تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام حج کے مناسک کی بنیادی اور مرکزی شخصیت ہے۔ عرض کی تلبیہ، یہ جو مناسک حج، یہ انسلی چادریں اوڑھنا، یہ عرفات میں وقوف کرنا، یہ رمی جمرات کرنا، یہ قربانیاں کرنا، بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی، یہ ابراہیم و آل ابراہیم کی یادگاریں، اور مقام ابراہیم، ملتزم، حجر اسود، یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی اور مرکزی نقطہ کیا؟ اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کو پیش نظر رکھیں، حج کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اور آپ کی زندگی کا نچوڑ بھی کھل کے عیاں ہو جائے، اور ایسی سادگی کے ساتھ، ایسے کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہ جو کتاب اللہ العظیم کا حصہ ہے، جو کلام الہی کا حصہ ہے، اور جو مخلوق کو میسر ہی نہیں ہے، مخلوق اس پہ قادر ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جناب ابراہیم کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، بنائے کعبہ کا ذکر ہے، ادعیہ ابراہیمی، جناب ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہے، اعلان ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا، فرمایا وہ وہی ہے جس کا دل بے وقوف ہے، جس کا نفس صفی ہے، جو عقل سے عاری ہے، وہی ملت ابراہیمی سے اپنا منہ موڑے گا۔ جسے اللہ نے فہم و شعور عطا فرمایا، جسے عقل کی، ادراک کی، سمجھ بوجھ کی صلاحیتیں دی ہیں، وہ مقام ابراہیم کو دیکھنے کے بعد، وہ رتبہ ابراہیم کو جاننے کے بعد، وہ عظمت ابراہیم سے آگاہ ہونے کے باوجود پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی ملت سے منہ موڑ لے۔ فرمایا اب منہ وہی موڑے گا من صفح نفسہ، جو بے وقوف اور احمق اور نادان ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ ہیں جنہیں ہم نے دنیا میں بھی چن لیا ہے۔ دنیا میں جو عزت اللہ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو عطا فرمائی،
اصطفیناہ فی الدنیا. ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ صرف ہمارے دین اسلام میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ، مقام اور شان مسلمہ نہیں ہے، بلکہ دین یہودیت میں، دین عیسائیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کا رتبہ و مقام مسلمہ ہے. اور دین عیسائیت و یہودیت تو آسمانی ادیان ہیں، انبیاء کو، وحی کو ماننے والے ہیں. مشرکین عرب بھی جناب ابراہیم سے محبت کیا کرتے تھے. صرف محبت نہیں کرتے تھے، اولاد ابراہیم میں ہونے پر فخر بھی کیا کرتے تھے. اصطفیناہ فی الدنیا، اللہ نے جناب ابراہیم کو دنیا میں کیا عزتیں عطا فرمائی، دنیا میں کیا مقام عطا فرمایا، اس کا ذکر فرما دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا یہ تو دنیا کی عزتیں ہیں، تمہیں ابھی مقام ابراہیم کا اندازہ ہی نہیں ہے. جب قیامت قائم ہوگی پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ عظمت ابراہیم کیا ہے. انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین. پھر جناب ابراہیم کا مقام خلت، فرمایا وہ آخرت میں ہم لوگوں پہ عیاں کرتے. اگلی آیت میں حضرت ابراہیم کے ساری زندگی کا خلاصہ، اذ قال لہ ربہ اسلم. فرمایا حضرت ابراہیم کو ہم نے یہ دنیا کی عزتیں، یہ آخرت کی سرفرازیاں کیوں عطا فرمائیں کہ جب انہیں ان کے رب نے فرمایا اسلم، اے ابراہیم فرما بردار بن جائیے، اپنے سر تسلیم کو خم کر دیجئے، ہمارے حکم کے سامنے گردن جھکا دیجئے. فرمایا جب ہم نے یہ حکم دیا، قال، جناب ابراہیم نے فرمایا، یہ ایک جملہ ہے سارے حج کا خلاصہ، ساری ملت ابراہیمی کا خلاصہ، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے اسوہ محمدی کا عطر اس ایک جملے میں اللہ پاک نے اکٹھا فرما دیا. فرمایا میرے ابراہیم نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین. مولا تیرا حکم ہے. الہی ابراہیم نے اپنی گردن رب العالمین کے حضور جھکا دی. مولا میری گردن تیرے حکم کے آگے جھکی ہوئی. اب گردن کیسے جھکائی ہے کہ 100 سال کی عمر تک اگر بیٹا اور اولاد نہیں ملی ہے، زبان ابراہیم پہ شکوہ نہیں آیا. یہ اسلمت لرب العالمین کی ایک جھلک ہے حضرت ابراہیم کی زندگی میں. 100 برس کی عمر میں اولاد ملتی ہے اور فرزند اسماعیل علیہ السلام جیسا ملتا ہے. حکم ہوتا ہے کہ اب اس بیٹے کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی فرما جائیے اور جا کے لق و دق صحرا میں چھوڑ آئی. اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم نے صرف زبان سے یہ جملہ نہیں ادا کیا تھا، حضرت ابراہیم کے دل کی گہرائیوں سے یہ صدا اٹھی تھی. ایک ایک منظر حضرت ابراہیم کی زندگی کا اسلمت لرب العالمین کی تفسیر ہے. نار نمرود جلائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جاتا ہے، اسلمت لرب العالمین. تنہا لا الہ الا اللہ کہنے والے، کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے. اسلمت لرب العالمین. ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں اور اسوہ ابراہیمی یہ ہے، اس کا سہارا ڈھونڈو جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے. انسانوں سے توقع رکھتے کیوں ہو، انسانوں سے آس لگاتے کیوں ہو، انسانوں سے امیدیں باندھتے کیوں ہو، اس رب سے امید کیوں نہیں باندھتے جو ابراہیم پر نار نمرود کو گلزار کر دیا کرتا. اس رب سے اپنی توقعات وابستہ کیوں نہیں کر لیتے جو حلق اسماعیل پہ چلنے والی چھری کو روک کر جنت سے دمبا بھجوا کے ذبح کروا دیتا. فرمایا اس رب ابراہیم پہ اپنا بھروسہ، اعتماد، توکل پختہ کیوں نہیں کرتے ہو جو ہاجرہ اور فرزند ہاجرہ کو بے آب و گیا ریگستان میں ضائع نہیں ہونے دیتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے گئے ہیں، پانی کا ایک مشکیزہ، کھجوروں کی ایک تھیلی رکھی ہے حضرت ہاجرہ کے پاس، واپس پلٹنے لگے ہیں، جناب ہاجرہ خامند کا دامن پکڑ لیتی ہیں. ابراہیم یہاں اس صحرا میں دور دور تک نہ آدم ذات، کہیں ایک گھاس کا تنکا، پانی کا ایک قطرہ اور بوند دکھائی نہیں دیتی، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین. عرض کیا ایک جملہ ہے، ساری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک منظر سامنے لاتے جائیے، اسلمت لرب العالمین کی معنویت اجاگر ہوتی چلے جائے. حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ،
میں تمہیں اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ ارشاد فرمایا، روایت میں حضرت ہاجرہ نے خاوند کا دامن چھوڑ اور دامن چھوڑ کے کہا، ابراہیم اگر یہ رب العالمین کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جس نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے وہ ہمارے لیے یہاں انتظام بھی فرمائے گا۔ اور قربان جائیے حضرت ہاجرہ کے اعتماد پر، حضرت ہاجرہ کے توکل علی اللہ پر، اور حضرت ہاجرہ کے اپنے رب کی اوپر بھروسے پہ قربان جائیے، خاوند کا دامن چھوڑ دیا، فرمایا جس رب نے حکم دیا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ کی سعی کو حج کا حصہ بنا کے اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ حاجی کو مشرق سے بھی بلایا، مغرب سے بھی بلایا، شمال اور جنوب سے بھی بلایا، فرمایا آؤ آؤ یہاں آ کے دوڑو۔ صرف دوڑنا نہیں ہے، وہ منظر بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے رب پہ اعتماد کیسے کیا تھا۔ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ میرے گھر کے حج کے لیے آنے والے، تجھے بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے، تجھے بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تجھے بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، زندگی کے نشیب و فراز میں تو بھی کسی الجھن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میری بندی ہاجرہ نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، میں نے اپنے بندی کے بھروسے کو ضائع نہیں کیا۔ تو سعی کرتے ہوئے تو بھی میری رحمت پہ بھروسہ رکھ، میں تجھے بھی ضائع نہیں کروں گا۔ میری رحمت پہ اپنے بھروسے کو کمزور مت ہونے دینا، اسے ضعیف مت ہونے دینا، اس میں کسی قسم کی کمزوری مت آنے دینا، بھروسہ پختہ رکھنا، رب کی رحمتیں آیا چاہتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے اس واقعے میں، آپ کے اس قول میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے میں بھی اسلمت لرب العالمین کی جھلک دکھائی دی۔ ذبح اسماعیل کا موقع ہے، کوئی بھی موقع ہے، حضرت ابراہیم نے اسلمت لرب العالمین کی تفسیر ہمارے سامنے رکھ دی۔ حج کے ان تمام مناسک سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی جانب متوجہ فرمانا چاہتا ہے کہ جیسے میرے پیارے خلیل نے اپنے آپ کو، اپنی گردن کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنی روح کو میرے حکم کے سامنے جھکا دیا، اے میرے گھر کے حج کرنے والو، تم بھی اپنے آپ کو میرے حکم کے سامنے جھکا دو، اپنی گردنیں میرے حکم کے سامنے خم کر دو، میرے حکم کو مانو، اپنے وجود پہ بھی نافذ کرو، اپنی روح پہ بھی نافذ کرو، اپنے ذہن، اپنی فکر، اپنے شعور، اپنے عقیدے، اپنے عمل کو میرے حکم کا تابع بناؤ، میں تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دوں گا، آخرت میں بھی سرفرازیاں۔ اسلمت لرب العالمین۔ اور حاجی دراصل انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یوم عرفہ، آج کا عظیم دن جو مملکت عربیہ سعودیہ میں آج 9 ذوالحج ہے، حجاج میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں، آج کا دن دراصل رجوع الی اللہ کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا دن ہے، آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کا دن ہے، آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری ہر طرح کی دنیاوی پہچان سے الگ ہو کر صرف ایک پہچان لے کر اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی گردن جھکا دی، اس کے کھلم کھلا اعلان کا نام ہی یوم عرفہ۔ یہ کتنا عظیم، کتنا بابرکت دن ہے۔ اللہ کی رحمتیں میدان عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں کو کیسے اپنے گھیرے میں لیتی ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا، آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کسی دن میں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا، یعنی سب سے زیادہ تعداد میں اللہ پاک گناہگاروں کو یوم عرفہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یوم عرفہ عذاب جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کے حج کے لیے آنے والوں کو، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو، اپنی زبانوں پہ تلبیہ کے مقدس کلمات جاری کرنے والوں کو اللہ پروانہ نجات عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث صحیح ہم نے سنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم، وہ بھی اسی کی تشریح کرتا ہے، فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، کوئی بے حیائی والا، کوئی نافرمانی والا کام مناسک حج کی ادائیگی کے دوران اس سے سرزد نہیں ہوا، جس نے اپنے حج کو رفث اور فسوق سے،
بے حیائی اور نافرمانی سے بچا کے رکھا، فرمایا راجع کا یومن ولدتہ امہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایسا حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور ایک روایت میں کہ جب حجاج میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہو کر اپنی گریہ وزاری کا، اپنی الحاح کا، اپنی تواضع کا، اپنے گڑ گڑانے کا، اپنی توبہ کا، اپنے رب کی طرف لوٹنے کا اعلان کرتے ہیں، آنکھوں سے اشک ندامت بہہ رہے ہو۔ عرفات سے بڑھ کر پاکیزہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے، جہاں محمد الرسول اللہ نے اپنے رب کو یاد کیا، جہاں رسول اللہ نے تلبیہ کے مقدس کلمات ادا کیے ہوں، جہاں اللہ کے انبیاء کرام جناب خلیل، جناب ذبیح، دیگر انبیاء کرام اپنے رب کو پکارتے رہے ہوں، اس سے بڑھ کر بابرکت جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ اس میدان عرفات میں جب حاجی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے جب بندہ وہاں حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ، اپنے گھر کے ان حاجیوں کا صدقہ جن کا حج اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جن کے صدقے اللہ سب کے حج کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو دل کی دنیا بدلتی ہے، سخت سے سخت دل بھی موم کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور دلوں کی نرمی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر انسان کے سامنے اپنے گناہ بھی عیا ہوتے ہیں، رب کی بے نیازی، اللہ کی عظمت، اس رب کی شان نگاہوں کے سامنے آشکارا ہوتی ہے، اور زبانیں استغفار سے دھلتی چلی جاتی ہیں، اور آنکھوں سے وہ بہنے والے آنسو گناہ گاروں کے گناہوں کو اور ان کی روح پہ لگی ہوئی آلودگیوں کو دھوتے چلے جاتے ہیں۔ بندے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، یہ ہیں میرے بندے، یہ دیکھو اپنا گھر بھی چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے گھروں میں بڑی بڑی سہولتیں تھیں، میں نے انہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ سب چھوڑ کے آ گئے، انہوں نے تو تن پہ سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے۔ اے میرے فرشتوں، میرے ملائکہ، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ دور دراز سے آئے ہیں، یہ مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ مجھے پکار رہے ہیں، یہ جہنم سے میری پناہ مانگ رہے ہیں، یہ اپنے کیے ہوئے پہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اپنے برے اعمال اور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ پاک کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، جوبن اور عروج پہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، ان کے گناہ صحرا کی ریت کے ذروں سے بڑھ کر بھی ہوئے، سمندر کے قطروں سے بڑھ کر بھی ہوئے، میں پھر بھی ان کو بخش دوں گا۔ اللہ پاک ان عرفات کے حاضرین کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ میدان عرفات میں اللہ کی رحمت کا جو میہ برستا ہے، ہم وہاں سے دور سہی، ہم جسمانی طور پر میدان عرفات سے دور سہی، مگر اس رب کی رحمتیں ہم سے دور نہیں ہیں۔ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس عزت والے پروردگار سے، اس رب کعبہ سے، اس رب ابراہیم سے، اس رب محمد سے ہم التجا کرتے ہیں، مولا وہ رحمت کے چھینٹے ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو بھی مولا معاف فرما دے۔ الہی اپنے عرفات کے حاجیوں کا صدقہ جو خیرات آج میدان عرفات میں بٹے گی، مولا تیری ذات بڑی کریم ہے، الہی تو بڑا رحیم ہے، تیرے خزانے ختم ہونے والے نہیں، ہم گناہگاروں کو بھی اس بھیک اس خیرات سے عطا فرما دے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرما۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا، اپنی قصوہ اونٹنی پر حضور سوار ہیں، اور بے مثال عظیم الشان انسانی تاریخ میں سب سے انوکھا اور خوبصورت خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور پھر حضور دعا میں مشغول ہوئے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ مولا کیا دعا مانگی؟ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، یہاں بھی مانگ رہے ہیں، میدان عرفات میں جو خوش نصیب گئے وہ بھی مانگتے ہیں، جو آج حاضر ہیں وہ بھی مانگیں گے، جنہیں آئندہ اللہ توفیق عطا فرمائے گا وہ بھی مانگیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں؟ حضور ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے، مولا میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔
اور حضور نے ساری امت کے لیے دعا مانگی، صرف اس وقت کے حاضرین، صرف ان خوش نصیب ترین صحابہ کے لیے نہیں، ساری امت، ہم جیسے بدکاروں کے لیے بھی، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے ہر فرد کے لیے اللہم اغفر لامت، مولا میری امت کو بخش دے، الہی میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو معاف فرما دے۔ کیا نورانی گھڑیاں ہوں، کیا مقدس ساعتیں ہوں گی، عرفات کا میدان، اللہ کی رحمت پورے جوبن پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جتنا شیطان عرفات والے دن ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جتنا چیختا اور چلاتا ہے، فرمایا سارا سال وہ کبھی بھی اتنا روتا اور چلاتا نہیں۔ شیطان کیوں چیختا ہے؟ شیطان اس لیے چیختا ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کے گناہوں کو دھوتی چلی جاتی ہے، جہنم کے حقداروں کو جہنم سے پروانہ نجات ملتا چلا جاتا ہے، جو جہنم کے حقدار بنے ہوئے تھے اپنے اشک ندامت سے وہ پروانہ نجات حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں میں نجات کے پروانے بٹتے ہیں اور شیطان چیختا اور چلاتا۔ وہ میدان عرفات ہے، رسول اللہ دعا مانگتے چلے جا رہے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے وحی آتی ہے کہ حبیب ہم نے آپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دی، سوائے ان کے جنہوں نے دنیا میں کسی کا حق غصب کیا، سوائے ظالم کے جس نے کسی پر ظلم کیا، جب تک مظلوم معاف نہ کرے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں ہے اللہ کے حبیب نے عرض کی، مولا تو قدیر ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو مظلوم کو جنت سے اپنی نعمتیں عطا فرما کے ظالم کے حق میں راضی کر دے، مولا ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ میدان عرفات میں یہ دعا قبول نہیں، حضور مانگتے رہے۔ پھر شب مزدلفہ آئی، اللہ کے رسول میدان عرفات سے میدان مزدلفہ میں تشریف لائے۔ جب فجر کا وقت ہوا، حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما حضور کے قریب ہیں، میدان مزدلفہ ہے، فجر کی نورانی ساعتیں ہیں، رسول اللہ دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگتے مانگتے مسکرا پڑتے ہیں۔ حضور مسکراتے ہیں، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما عرض کرتے حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول بتاتے ہیں جو دعا کل قبول نہیں ہوئی تھی وہ اللہ نے آج قبول فرما لی۔ فرمایا اللہ پاک میری ساری امت کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن خبردار یاد رکھیے اس دعا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات ہم احادیث مبارکہ سے بڑا غلط مفہوم اخذ کر لیتے ہیں، شیطان ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہرگز اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ظالموں کو ظلم کی کھلی چھٹی مل گئی ہے، جو جس پر جو مرضی ظلم کرتا رہے، جس کا جو مرضی حق غصب کرتا رہے، ہرگز اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جن سے کسی پر ظلم ہوا وہ دنیا میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تلافی کرنا چاہتے تھے، موقع نہیں ملا، اللہ پاک ایسوں کی ہو سکتا آخرت میں مغفرت فرما دے، مظلوم کو کچھ عطا فرما کے جنت کے درجات بلند کر کے مظلوم کے حق میں اللہ ظالم کو معاف فرما دے۔ لیکن جو اپنے ظلم سے کبھی تائب ہوا ہی نہیں، جس نے ظلم کرنا چھوڑا ہی نہیں ہے، جسے کسی پہ رحم آتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں دیگر احادیث صحیحہ میں سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ یہ وہی بابرکت دن ہے جب حضور میدان عرفات میں ہیں، خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے سورہ مائدہ کی یہ آیہ نمبر 3 اس کا حصہ نازل ہوتا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہم یہودیوں پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا تو یہودی نے یہی آیت بتائی۔ حضور میدان عرفات میں ہیں، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، نزول وحی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ آج کے دن فرما میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ کون سا دین مکمل ہوا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جسے اس کی حتمی شکل میں، جسے اس کی آخری اور قطعی شکل میں محمد الرسول اللہ لے کر آئے۔
حضور اسی دین کو لے کے آئے ہیں۔ آج جناب آدم سے جس دین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، حضور خاتم النبیین پر میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ذرا آج کے بابرکت دن گھر میں بیٹھ کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کھول کر اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھ کر دل سے پوچھئے گا ضرور کہ یہ کون سی نعمت ہے جسے پورا کرنے کا اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ ہم بڑی بدقسمتی آج ہو چکی، ہم صرف کھانے پینے مادی چیزوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں، اپنے دین کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ نے 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں یوم عرفہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے محبوب پر یہ آیت اتار کے بتا دیا تھا، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ اللہ پاک ہمیں اسی دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دل کو، دماغ کو، خیال کو، فکر کو، شعور کو، اعضاء کو، جوارح کو، ہمارے عقیدہ اور عمل کو اللہ پاک اسی دین کا تابع رکھے، اسی دین پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور روز حشر صاحب دین، صاحب قصوہ، صاحب شفا اور صاحب ید بیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اللہ پاک میدان قیامت میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔